تو ایک ایسا شاید انسان پہ فیز آ سکتا ہے کہ اس کا دنیا سے اتنا دل اٹھ جائے اور وہ پھر سوچنے لگ جائے، واقعی آخرت کا بہت سوچنے لگ جائے، اللہ کا بہت سوچنے لگ جائے. تو یہ خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا پلے ہے، امیوزمنٹ ہے، لعب ہے، لہو ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز وہ ہے جو آخرت والی ہے. تو ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یس، انسان کا دل ٹوٹ ٹوٹ کے. نمبر 8 ریزن ہے صبر اینڈ ریوارڈ وداؤٹ میجر. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک جو لوگ صابر ہیں ان کو ہم بلا حساب ریوارڈ دیں گے، وداؤٹ اینی میجر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو سوچ لیں کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے. تو بلا حساب ریوارڈ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہ لے اور اس کو ریوارڈ دیے جائیں، اس کو ریوارڈ دیے جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. سو الحمدللہ ٹو وائنڈ اٹ اپ، ان شارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، امیزنگ از دی افیئر آف دا بلیور. عجب ہے بلیور کی کیفیت پہ. آل آف اٹ از گڈ، اس کی تمام کی تمام چیزیں خیر والی ہیں. اف گڈ کمز، اگر خیر آئے، ہی از گریٹفل، تو وہ شکر گزار ہے، اینڈ دیٹ از گڈ فار ہم، یہ اس کے لیے اچھا ہے. اف ہارڈ شپ کمز، اگر کوئی مشکل آ جائے، ہی از پیشنٹ، وہ صابر ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر. تو لہٰذا ون ون ہے، خیر ہی خیر ہے بلیور کے لیے. اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا آئی نو بڑا مشکل ہے بطور انسان، لیکن یہ ایک بینچ مارک دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے بہت شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو پھر اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرو کہ جب اچھائی آئے تو شکر ہے، جب کوئی شر آ جائے تو صبر ہے. شکر اور صبر ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے مومن کے لیے، اس میں بڑی خیر ہے. لاسٹلی میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ اس سے پہلے رسپونڈ. میں نے یہ تو بتا دیا ٹرائلز آتے کیوں ہیں، اب یہ ہے کہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلا رسپانس ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت حاصل کرو. تو سب سے بڑا رسپانس یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کچھ الفاظ بھی وہ کہتے تھے لیکن 2 رکعت پڑھتے تھے، اور صحابہ کو بھی انہوں نے یہی سکھایا ہے. وہی تو ٹائم ہوتا ہے اصل میں، اور آپ کو بڑا سکون ملے گا. شروع میں ریزسٹنس آئے گی کیونکہ شیطان ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ یہ نہ پڑھے، لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا. آپ کو کوئی دنیاوی چیز تنگ کر رہی ہے، اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، جاب پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہے، واٹ ایور، آپ چپ کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کے آگے رکھ دیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کو سکون ملے گا. اور پھر صبر اڈاپٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹریٹجی بھی لگائیں لیکن صبر. نمبر 2 رسپانس نمبر 2 ہے سجدے، ٹرن ٹو سجدہ. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، نماز پڑھتے تو یعنی سجدہ لمبا کرتے تھے. تو نماز اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سجدہ لمبا کریں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے اور سبمٹ کر دیں. نمبر 3 دعا کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو اس کا رزلٹ جلدی نہ نظر آئے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے. تو دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. حضرت زکریا نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑی اولاد کی، ٹھیک ہے. وہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اللہ کو دعا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے بڑا کچھ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ دے رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا جو ابھی تک نہیں ملا، لیکن اور بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو دعا کرنا نہ چھوڑیں، اس سے آپ کا اللہ سے کانسٹنٹ رابطہ رہے گا. اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں. دعائے کرب ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ آپ کو دعا مل جائے گی حصن المسلم میں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک ایپ ہے، اس میں سورو اینڈ ڈسٹریس کی دعاز میں یہ دعا ہے. اس کو دعائے کرب کہتے ہیں. اس دعا کے بارے میں کچھ اسلاف اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. حسن البصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام حسن البصری تابعی ہیں غالباً یا تبع تابعی میں سے ہیں. وہ اپنا پرسنل واقعہ سناتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک بہت شفاق کمانڈر گزرا ہے مسلم تاریخ میں، جس نے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا تھا، نواسہ ابو بکر کو شہید کیا تھا. حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ بڑا غصے والا تھا،
اس نے ایک بار کوڑے مارنے کے لیے کسی بات پہ، کسی فتوے پہ، سم تھنگ لائک دس، امام حسن البصری کو اپنے کورٹ میں بلا لیا. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ کے گیا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اس نے کہا مجھے شدید غصہ ہے تیرے اوپر، اور تھا بھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا وہ کرنے کا، تو جاؤ میں نہیں کروں گا. یعنی وہ ایسا روب ڈل گیا اس کے اوپر کہ اس نے کہا کہ میں یہ کر نہیں سکتا جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا. اسی طرح ایک اور سلف ہیں، وہ واقعہ مجھے ایگزیکٹ بھول گیا. بہرحال یہ جو دعائے کرب ہے اس کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دعائے کرب جو ہے. اس کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو میجر کریں اس کے نیم سے، ٹھیک ہے. ڈو ناٹ میجر اللہ بائی سرکمسٹانسز، میجر ہم بائی ہز نیمز. الرحمن الرحیم الحکیم اللطیف الودود. جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے نا تو اللہ کے یہ نام ذہن میں لائیں کہ اللہ جو کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ رحیم، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ آپ فوراً واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ فوراً پازیٹیو ہو جائیں گے کہ اتنا رحمان، اتنا رحیم ایک ہستی، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ کیا وہ ایک ایسی آزمائش بھیج سکتا ہے جو مجھے بریک کر دے، جو مجھے ختم کر دے، جو مجھے ایگزاسٹ کر دے؟ ٹھیک ہے، تو آپ فوراً انشاءاللہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد الحکیم کا نام سوچیں، اتنی حکمت والا، اتنی حکمت والا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ مجھے اس چیز سے گزار رہا ہے، وہی الاؤ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے، تو اس کی حکمت ہے اس میں. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ یہ کیا ہے، تاکہ میں سیکھ جاؤں اس سے، ٹھیک ہے. اس کی حکمت ہے اس میں بہت بڑی. پھر وہ اللطیف ہے. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریک بین، انتہائی باریک بین، ویری 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 کیلکولیٹو، ویری سوئفٹ، سوئفٹ بھی ہے، بہت بہت تیزی سے ایکشن لینے والا، اور انتہائی باریک بین. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے سٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیے. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود، الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے، وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے، آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے. اور دیکھیں کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا آف یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں
सबसे अजीम दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, स्पेशली उस इंसान के लिए जो अंधेरों में घिरा हुआ है हर तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी अजीम दुआ क्यों है। सबसे पहली बात समझने की ये है, अल्लाह ताला कहते हैं फनादा फिज़ ज़ुलुमात, उसने निदा लगाई, उसने पुकारा हमें अंधेरे में से नहीं, ज़ुलुमात प्लूरल है, अंधेरों में से, ठीक है। अब वहाँ कितने अंधेरे थे ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ। कुछ वहाँ पे मेटाफोरिक अंधेरे थे, कुछ वहाँ पे लिटरल अंधेरे थे। लिटरल अंधेरे से मुराद है अंधेरे रात का अंधेरा, मेटाफोरिक है साइकोलॉजिकल अंधेरा, ठीक है। तो कुछ मेटाफोरिक थे, कुछ लिटरल थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लिटरल था डार्कनेस ऑफ द नाइट। ये अंधेरा मैं और आप भी जानते हैं, रात को स्पेशल ही कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी हावी हो सकती है, आपको भी पता है, ठीक है। वी ऑल नो कि ये कौन सा अंधेरा है, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स नोबडी नोज अबाउट। आप अकेले हैं रूम में, अंधेरा है, रात है, कोई नहीं जानता, आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह जानता है, ठीक है। तो रात का अंधेरा इटसेल्फ एक डार्कनेस है, चाहे लाइट भी जली हो कमरे की, लेकिन वो यू गेट द पॉइंट, अंधेरा। नंबर 2 लिटरल डार्कनेस ऑफ द सी, और इसको मेटाफोरिक अंदाज में भी देखा जा सकता है। द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी, ये उलमा की तफसीर बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इमाम इब्न क़य्यिम ने, आपको पता है, इस दुआ पे पूरी किताब लिखी है, डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, इतनी मोटी किताब है सिर्फ एक दुआ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स उसमें से अखज़ शुदा है। डार्कनेस ऑफ द सी, सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। देखें, कभी कभी ज़िंदगी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब पैरों तले ज़मीन निकलती है तो दैट इज़ द सी, ठीक है। अब आप ज़मीन पे नहीं हैं, अब आपको नहीं पता आप कहाँ हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे फ्लोट कर रहे थे, वो क्या खौफनाक मंजर होगा और वो क्या दिल धक धक करता होगा उनका। ग्राउंड ही नहीं है नीचे, मछली का पेट, इट इज़ नॉट ग्राउंड, ठीक है, वो तो कहीं और है। तो एग्जाम्पल कुड बी डिवोर्स, जॉब लॉस, फाइनेंशियल कोलैप्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी आ गई, ज़मीन ही निकल गई पैरों तले। तो एक ये डार्कनेस थी, ठीक है। डार्कनेस ऑफ द वेल, वेल की इटसेल्फ एक डार्कनेस थी, अंधेरा भी था, रात भी थी, सी के नीचे थे, फिर वो वेल की भी डार्कनेस है अलग से। और ये कौन सी डार्कनेस है? नो वन कैन हियर हिम, नो वन कैन रेस्क्यू हिम, नो वन नोज वेयर इज, एवरी वर्ल्डली मीन्स हैज डिसअपीयर्ड। इमेजिन, हर वर्ल्डली मीन्स खत्म हो चुका है, नो चांस एट ऑल, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आएंगे अगर आज कोई बंदा गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है। जीरो चांस है कि कोई वर्ल्डली आपको, ऊपर हो तो शायद कोई शिप देख ले, कोई बोट आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर गुजरते हुए देख ले, गहराई में तो इट्स गॉन, ओवर। तो आप सोच लें कि हाउ लोनली ही मस्ट हैव यूनुस अलैहिस्सलाम, मतलब अनइमेजिनेबल है। और ये है नेक्स्ट डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ आइसोलेशन, कंप्लीटली अलोन, नो सपोर्टर्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो वन हु कैन अंडरस्टैंड। तो कभी कभी ये डार्कनेस भी इंसान पर आती, कंप्लीट आइसोलेशन होती है, उससे कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है इंसान, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सिन्स ही सिन्स होते हैं इर्द गिर्द, ठीक है ना, और मायूसी हो जाती है। डार्कनेस ऑफ रिग्रेट, ये भी बहुत थी उस टाइम, यानी आप सोचेंगे उन्हें कितना रिग्रेट होगा कि मैं अपनी कौम से नाराज़ होके गया, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया, ठीक है, और मुझे नहीं निकलना चाहिए था। काश वाली चीज़ें आ रही होंगी ना माइंड में, ऐसा ना होता, ऐसा ना होता। तो फियर, अनसर्टेनिटी, गिल्ट, पता ही नहीं कि ये अब होगा क्या, मेरे साथ होने क्या वाला है, और ये क्या है ये सब। तो ये डार्कनेस भी हम सबको पता है कि जब एक इंसान पहले ही गुनाहों में घिरा हुआ है, निकलना भी चाह रहा है लेकिन वो रिग्रेट नहीं निकलने दे रहा, उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हालात की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। फिर आप अगली डार्कनेस देखें, द डार्कनेस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, छठी लेयर है डार्कनेस की, डार्कनेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, नो टाइमलाइन, नो गारंटी, नो विजिबल एग्जिट, नो इंडिकेशन ऑफ रिलीफ, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, मुझे नहीं पता ये कितना। जैसे कई बार बंदा सोचता है कब ये अजियत खत्म होगी, मतलब व्हेन विल दिस एंड, और आपको इसका जवाब नहीं पता कब होगी, ठीक है। और फिर लेयर नंबर 7, द डार्कनेस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी एक डार्कनेस है, साइकोलॉजिकल डार्कनेस है कि यूनुस अलैहिस्सलाम
انکلوز تھے, سراؤنڈیڈ تھے, انیبل ٹو موو فریلی, اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں, سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں, ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے, کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے رب تو پاک ہے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے. فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے, جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی, اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا, اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہو, اللہ نہ کرے, سنس کا ڈارکنیس آ جائے, ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا, مطلب حج بھی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے. تو بس چپ کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, سو وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, صرف ہنٹ نہیں دیا, ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے, یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل, یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا, کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے, گہرائیوں میں سے, دل سے, اور اکنالج کرو گے, اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے, تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا. واش آور سنز, رسول اللہ نے فرمایا نو فٹیگ, نور ڈیزیز, نور سورو, نور سیڈنس, نور ہرٹ, نور ڈسٹریس بیفالز اے مسلم, ایون دا پرک آف اے تھورن, کانٹا بھی چبھتا ہے, بٹ دیٹ اللہ ایکسپیئٹ سم آف ہز سنس فار اٹ, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کچھ لوگ بالکل سن لیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن, اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ مشکلات جھیلی ہوں گی اور ان پر صبر کیا ہوگا, اور اس کے بدلے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوگا, اور ان کے بدلے ان کا سٹیٹس بڑھا رہا ہوگا. اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تب ہی انہیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ تو آزمائش نہیں تھی, یہ تو نعمت تھی. اسی کانٹیکس میں حدیث آتی ہے نا کہ قیامت والے دن جو لوگ جنہیں آزمایا نہیں گیا تھا دنیا میں اتنا, وہ جب ان لوگوں کے ریوارڈز دیکھیں گے جنہیں آزمایا گیا ہے, تو وہ اپنے فیسز کو کھرچیں گے, مطلب اس طرح سے اس میں بڑے سیڈنس میں, اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری بھی آزمائش لی گئی ہوتی. لیکن یہ تب کی بات ہے, دنیا میں یہ وش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری آزمائش لی جائے,
کیونکہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے جو قیامت والے دن پنش کرنا ہے یہیں پہ کر دے. تو وہ بہت سخت بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہو گئے. تو رسول اللہ نے جب ان کی عیادت کی تو پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے یہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آسانی مانگنی, آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی, آپ کو آزمائش کا نہیں کہنا. یہ تو قیامت والے دن کی بات ہے کہ وہ تب وش کریں گے کہ شاید ہمیں بھی آزمایا جاتا تو ہمیں بھی یہ والے ریوارڈز ملتے. تو یس, ٹرائلز واش اوے سے. اب دیکھیں ایک نوجوان جو ہے نا وہ ایون ڈپریشن کا مقابلہ کر رہا ہے, او سی ڈی کا مقابلہ کر رہا ہے, کسی بھی مینٹل النس کا مقابلہ کر رہا ہے, انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہوں گے. اس کو اس بات پر تسلی ہونی چاہیے کہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے, یہ ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ انسان سٹرگل کر رہا ہے, وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل ایشو سے گزر رہا ہے. او سی ڈی از اے ویری ٹیکنیکل کائنڈ آف مینٹل النس. تو وہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ اس میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں. تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. تو الحمدللہ بڑی پازیٹیوٹی ہے. اس کے بعد نمبر 4 ریزن ہے کہ ٹرائلز ہمارے درجات بڑھاتے ہیں. اس کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ نبی ہیں, اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں, اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں. A person is tried according to their faith. جتنے ایک انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم, ابھی جب انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل میں لائف ڈسکس کریں گے, پہلی ایپیسوڈ ہی حضرت ابراہیم پہ ہوگی, تو میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا. دیکھیں ان کی آزمائشیں ہمیں موٹی موٹی تو پتہ ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ان آزمائشوں کا امپیکٹ کیا تھا. یعنی ایک بس آپ کو مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ جب اسماعیل علیہ السلام سے ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنے سال بعد واپس آئے تھے؟ 11-12 سال بعد واپس آئے تھے. 11-12 سال بعد تقریباً, یا شاید 7-8 سال بعد, میں ڈبل چیک کر لوں گا, یعنی کافی سالوں بعد آئے. جیسے ہی آئے اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر. یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش. یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے, 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو, جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا. ٹھیک ہے, تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا, ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے, اور آزمائش آبویسلی آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے, لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی, جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا, ریگارڈ لیس آپ نے بڑی محنت کی, ریگارڈ لیس آپ اچھا چلے, اب وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا, جسمانی کو بیماری آ گئی, اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے, اب اوبیسلی وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے, وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو, آزمائش ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ کو آزمائش جو ہے نا آپ کے درجات کو بڑھائے گی. درجات سے مراد ہے جنت میں درجات, انشاءاللہ تعالی جنت میں جو ہے نا وہ درجات بڑھیں گے. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف, وہ ان کے واقعات آتے ہیں نا, بہت رویا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف آپ کو پتہ ہے بہت مال والے تھے. تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا, تو ماشاءاللہ نوکر چاکر بہت تھے ان کے پاس کام کرنے والے. تو ان کے جو تھے کام کرنے والے, انہوں نے کافی زیادہ ڈشز رکھ دی, بفے لگا دیا پورا روزے کے ٹائم. تو بہت روئے, اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ حمزہ واز بیٹر دین می, لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں. مطلب مصعب بن عمیر واز مچ بیٹر دین می, لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں, تو آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے آپ سب کچھ یہاں دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں کھا رہے. تو وہ اس طرح سوچتے تھے. مطلب آپ پرسپیکٹیو دیکھیں, سوچ دیکھیں صحابہ کی کیسی تھی, اسی لیے اللہ ان سے راضی ہے. وہ سوچ ہی اور تھی. تو یہ ہے کہ اس کے ریز ہوتے ہیں, رینکس ریز ہوتے ہیں. نمبر 5, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے. دیکھیں جس بندے اللہ جس کو پسند نہیں کرتا نا اس کو نہیں آزماتا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس کو پھر اللہ کھلا چھوڑ دیتا ہے, جو مرضی کرتا جائے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں سود چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں جی کہ
کانسرٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور مشکلات آتی ہیں اکانومی پہ۔ ویسٹ میں تو کانسرٹس بھی ہوتے ہیں، ویسٹ میں تو جو ہے نا وہ ربا بھی ہے، سود بھی ہے، وہ تو ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں نا لوگ کہ وہاں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا۔ پہلی تو بات، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں، سوشل عذاب تو وہاں آیا ہوا ہے، ڈیورسز، بچے بورن آؤٹ آف بیڈ لاک، کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں۔ لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں پروگریس ہو رہی ہے، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کھینچتا انہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک، کھینچتا ہی انہیں اللہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جن کو درست کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے تباہ کرنا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کیسے کس ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو جب اللہ آپ کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کو آپ کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹیسٹ بھیجتا ہے۔ اور جو انسان ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرا ہوتا ہے نا، ویسے تو اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، لیکن جو گزرا ہوتا ہے اس سے آپ کبھی سوال کریں نا کہ اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ واپس جا سکیں، ایک ایسے پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکیں جہاں یہ آزمائشیں آپ کو نہ آئیں، تو میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ ہاں میں اس پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم راضی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم اب ہیں وہ ہم پہلے نہیں تھے۔ پہلے میرے اندر کبر تھا، غصہ تھا، میں بڑا آکڑ والا تھا، پہلے میں بڑا ظالم تھا۔ اس ٹیسٹ نے مجھے نرم کر دیا ہے، مجھے ہمبل کر دیا ہے، اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے۔